اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ کتابیں نیز چیز دیگر، اس کو یہ نہ سمجھتے ہوں کہ کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، نہیں، یہ الگ چیز ہے، انقلاب کی کتاب ہے، اس نے دنیا بدل دی تھی، اس لیے قرآن مجید کی طرف آئے، وہ اس کا شکریہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں، شام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا یہ حال ہے، تو پھر مسکینوں اور غریبوں کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں۔ اسی لیے اس کو شہر المواسات کا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ۔ آدمی سمجھتا ہے جب میرا حال یہ تھا تو جن لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں، میں ایک ہی بات حضرت باجی بستانی کی سنا کر ختم کر دوں، پھر سوال آپ نے کرنا کر لیں۔ کھانا کھاتے تھے اللہ کے ولی، سوکھی روٹی پانی میں ہر رکنے پر اللہ سے یہ معافی مانگتے تھے کہ اللہ اس ٹکڑے میں بھی اگر کسی مسکین کا حق ہے جو مجھ سے ہی بری حالت میں ہے تو مجھ سے معاف نہ دیں۔ بھی ہم یہ لوگ اپنے ایسے اللہ چلوں میں خرچ کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جن کے گھروں میں غربت ہے اور بیچارے پھاقی ہیں ان کا کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کھانا پکواتے عمدہ، مسالے ڈلواتے، پھر اٹھا کر ڈھکن اس کا خوشبو لیتے اور بعد میں اس پلیٹیں بھر کر مسکینوں کو گھر میں بھیج، آپ ایک لقمہ نہیں چکھتے، ان کو دو جو بیچارے ان سے محروم ہیں۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور برائیوں سے اجتناب کا مہینہ۔ آپ بچیاں، ایک بات جو نصر اللہ صاحب نے لکھی تھی بڑی پیاری کہ ایک شخص نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، چھپا کر رکھا، مگر اس کو پتہ چل گیا۔ جب یہ خاوند فوت ہوا تو اس بچی نے جائیداد میں سے جو اس کا 8واں حصہ تھا اس میں سے 16واں حصہ اس کو بھیج دیا اور کہا تو میری بہن ہے، مجھے پتہ کہ تیرے ساتھ نے کہا میرے خاوند تیرا حق بنتا۔ اس نے وہ اتنی ایماندار نہیں تقویٰ تھا، واپس بھیج دیا کہ نکاح میرے ساتھ کیا تھا مگر موت سے کچھ مدت پہلے مجھے طلاق دے دی، میرا بھی حق بنتا۔ اس نے پھر واپس بھیج دیا، اگر طلاق دے بھی دی تھی تو میں اپنے حساب میں سے تجھے دیتی ہوں، تو میری بہن رہی ہے، میرے خاوند کے نکاح میں تھی۔ یہ ہے وہ برکت اور وہ کیریکٹر جو قرآن سے پیدا ہوتا، ورنہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ دنیا اس وقت جہنم بنی ہوئی ہے، آگ ہی آگ ہر طرف، سب لوگ چیخ چلا رہے ہیں کہ علم نے لوگوں کو کچھ نہیں سنوارا، بگاڑا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو بیٹا توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پورا مہینہ ایک ایک لمحہ آ رہے کہ گھڑی اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ قبولی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔ کوئی سوال اور روزے وغیرہ کے بارے میں تو آپ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بالکل جائز ہے بیٹا، کوئی رکاوٹ نہیں، رہنا مسجد کے اندر، باہر کرنے والے بھی کہا جائے ہاں ہاں کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے لیے آئی، کافی رات تک آپ کے پاس بیٹھی رہی، پھر آپ دروازے تک اس کو رخصت کرنے گئے تو اس وقت 2 صحابی بھی گزر رہے تھے، رات بہت چلی گئی، آپ نے روک کر کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بیوی صفیہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے، فرمایا نہیں، شیطان انسان کے اندر گردش کرتا، پتہ نہیں تمہارے اندر کو وہم ڈال دیتا کہ شاید کون عورت ہے جس وقت رسول اللہ کے پاس، یہ میری بیوی ہے، میں رسول اللہ ہوں۔ تو اس لیے بیٹا ملے باتیں کرے، کوئی باتیں تو ظاہر بات مسجد میں اچھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بہن اعتکاف بیٹھے اور اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، گھر جا کر کھانا بھی لا سکتی، زیادہ دیر نہ لگائے، کھانا لے۔ اور کل پرسوں ایک بیٹی پوچھ رہی تھی میں جا رہی ہوں مدینہ منورہ میں، اعتکاف کا ارادہ، میری بوڑھی والدہ بھی ساتھ ہے، وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہے، وہ بھی اعتکاف کرنا، میں گھر جا کر نا اپنے لیے اس کے لیے پکا کر لے آئی۔ اعتکاف اس میں رکاوٹ نہیں بنتا، وقت